سب سے پہلے آپ موصوف کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے شورا کے اراکین سے کہتے ہیں کہ فلاں کے خلاف خدائی نظام چلا، فلاں کے خلاف چلا، اب تمہارے خلاف بھی چلے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے اچانک یہ کیا ہوا، وہ ایک بیان کے لیے ترس رہے ہیں لیکن بیان نہیں دیا جا رہا، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کا قصور نہیں ہے، شورا کے اراکین کا منصوبہ نہیں ہے، ذمہ داروں کی سازش نہیں ہے، مولانا یہ علماء کا آپ سے حسد نہیں ہے، اس پر غور کیجئے۔ یہ خدائی نظام ہے، اللہ کو اپنے صحابہ سے بہت محبت ہے، مولانا اس پر آپ غور کریں۔ صحابہ نبوت کے رسالت کا ہی نہیں گواہ ہے، قرآن میں اللہ نے 1260 مرتبہ ان صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کی برکت سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، نبی کی سنت پہنچی ہے، نبی کا طریقہ پہنچا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس پر غور کریں۔ کیا آپ نے گلگت میں جا کر تبلیغی اجتماع سے فارغ ہو کر اصحاب رسول کے گستاخوں، تبرہ بازوں، تکفیریوں اور شیعوں کے امام باڑے میں نہیں گئے؟ آپ نے تبرہ بازوں کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ بیان نہیں دیا کہ اصحاب رسول کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا؟ جن کے مذہب میں، جن کے دین میں صحابہ کو گالی دینا، تبرہ کرنا عبادت ہے، آپ ان کے سامنے ان کی عبادت گاہ میں جا کر کہتے ہیں صحابہ کو گالی دینے سے ہمارے نزدیک کوئی کافر نہیں ہوتا۔ آپ ان کو گالی دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کس نے کہہ دیا صحابہ کو گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا؟ کیا ائمہ کے فتاوی جات آپ کے سامنے نہیں تھے؟ مولانا کہاں تک روئیں آپ؟ شورا والوں سے شکوہ نہ کریں، آپ یہ سوچیں کیا آپ بیرون ملک کے دورے میں تھے؟ گستاخان صحابہ کا ایک وفد، علماء کا ایک وفد، شیعوں کا ایک وفد تم سے ملا، اور کیا کون ہے؟ کیا یہ محفوظ نہیں ہے؟ آج بھی سوشل میڈیا میں نہیں ہے؟ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا اصل دین کے وارث یہ لوگ ہیں۔ آپ وہی نہیں تھے کہ گستاخ صحابہ جواد نقوی کو آپ نے سینے سے لگایا تھا؟ گستاخ صحابہ شاہی شاہ نقوی کو آپ نے بائیں پھیلا کر استقبال کیا تھا۔ کراچی کا بدترین کافر طالب جوہری بیمار ہوا، آپ فیصل آباد سے چلے کراچی میں آئے، اس کے گھر میں بیٹھے اور آپ اس کے جوتوں اور پاؤں میں دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا مجھے شکوہ کا حق حاصل ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کے اس کردار سے اہل حق کو، اہل سنت کو، مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ ہم ان گلیوں میں گھومتے، نوجوانوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا وہ اگر غلط تھا، کافر تھا، قرآن کا منکر تھا، پھر اتنے بڑے عالم نے، مبلغ نے، بزرگ نے ان کو دین کا اصلی وارث کیسے کہا؟ نوجوانوں کے عقیدے مولانا خراب ہوئے۔ یہ لوگ کیوں جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں؟ کیوں خدائی فیصلے اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں؟ کیوں بار بار مولانا کو تان اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، فتنے نہ پھیلاؤ، تو ان لوگوں کو کون سمجھائے گا جو امت کو توڑ رہے ہیں، جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اپنے اکابر کے بارے میں لوگوں کے اندر بدگمانیاں، بد اعتمادی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے مفتی عبدالرحمن صاحب کی ویڈیو بھی سماعت فرمائی اور موصوف مفتی ابو محمد صاحب کی ویڈیو بھی سماعت فرمائی، جن کی آواز سے ذاتیات کی نفرت چھلک رہی تھی۔ یہ کارکنان ہیں جو اتنا کچھ بول رہے ہیں جیسے ان کے اوپر خدا کی طرف سے وحی اتر چکی ہے۔ کیا دلیل ہے کہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے خدا کی طرف سے خصوصاً آئی ہے؟ جن کی زبان ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے کتنے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ چند شہرت کے بھوکے اور عوام کے جذبات سے کھیلنے والے سوشل میڈیا پر آ کر گلے پھاڑ کر اور فلمی ایکٹنگ کے ذریعے بتاتے پھر رہے ہیں جی مولانا پر خدا کی طرف سے آسمانی پکڑ آ چکی ہے، مولانا خدا کی پکڑ میں آ چکے ہیں، فلاں نے جو ہے اللہ کو شکایت لگا دی۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، من انتم، کون ہو تم؟ کہاں سے آ گئے ہو؟ کیا تم خدائی کرندے ہو یا زمین پر اس کے نمائندے ٹھہرے ہوئے ہو جو تمہیں آسمانی وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ آزمائش نہیں بلکہ رب کی طرف سے پکڑ ہے؟ پھر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہو گے، جن کو آخری عمر کے حصے میں لوگوں نے ذلیل کیا، کیا ان کے اوپر مصائب کے لوگوں نے پہاڑ ڈھائے تھے، پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے پیارو؟ پھر ان پر بھی خدا کی طرف سے پکڑ آئی تھی۔ کیا امام بخاری کی بھی کسی نے رب کے ہاں شکایت جا کر لگائی تھی؟ تو دفاع صحابہ میں اپنے تنقید اکابر اور اپنے بڑوں کی پگڑیاں مت اچھالتے پھرو۔ اللہ کے خوف سے ڈرو، فالوئنگ کے لیے اور ویوز کے لیے اتنا آگے مت جاؤ۔ تمہاری اتنی عمریں نہیں ہوں گی جتنا عرصہ مولانا کو خیر پھیلاتے ہو چکا ہے۔ آپ یہ زیر نظر 2 تصویریں دیکھیں، ذرا ان پر غور کریں۔ یہ جو پارٹی کے اعلیٰ لیڈران مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کے چہروں کی بشاشت دیکھیں،
اور ان کے اندر جو پیار محبت الفت بھری ہوئی ہے وہ ساری ان کے چہروں کے تاثرات سے ترجمانی کر رہی ہے کہ کتنی ان کو مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت۔ مولانا امل الدھانوی صاحب کی تقریباً 29 ہفتے قبل رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور کیسے خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سالوں سے بچھڑا ہوا آج ملا ہو، اور ایسے ملاقات کر رہے ہیں جیسے اپنے بڑے بھائی سے ملاقات کی جا رہی۔ اور اسی طرح مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی چند ماہ قبل اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے کی بھی بشاشت دیکھیں تو یہ مرکزی اعلیٰ قیادت کی ملاقات جو ہے یہ فخر محسوس کر رہے ہیں ملاقات کر کے۔ کیا ان لوگوں کو یہ قضیہ نہیں پتا تھا جو آپ اچھال رہے ہیں کہ مولانا گستاخ صحابہ ہیں، مولانا نے حیات و صحابہ میں ڈنڈی ماری ہے؟ تو کیا آیا ان اعلیٰ قیادت کو کوئی نہیں پتا تھا ان باتوں کا؟ بے خبر تھے؟ آپ کو پتا تھا، آپ کے قائدین کو نہیں پتا تھا؟ اپنی باتوں پر غور کرو۔ قائدین کے درمیان یہ محبت آج بھی باقی ہے، مگر چند کارکنان نفرت کے بیج بو رہے، اور چند کارکنان دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، چند کارکنان امت کے شرازے کو بکھیر رہے ہیں۔ ایسے چند کارکنان جو ہیں جماعتوں کو تفریق کی صورت اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایسے ہی چند کارکنان کی وجہ سے انڈیا کے اندر تبلیغی جماعت میں تفریق پیدا ہوئی، اور ایسے ہی کارکنان آج محنت کوشش کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں توڑ پیدا کیا جائے، ان کے شرازے کو بکھیرا جائے، اس جماعت کے اندر تفریق ڈال دی جائے، اور ان کی دو جماعتیں بن جائیں، ایک الگ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی محنت، آپ کی کاوش لوٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گی، تبلیغ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تبلیغ اللہ کی طرف سے ایک امت کے لیے ذمہ داری ہے، اور یہ کام رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، میں پھر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ تبلیغ والی محنت یہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے جاری ساری رہے گی۔ تو خدا را اپنے بڑوں کی پگڑیاں نہ اچھالے، بڑوں پر الزامات کی بریسٹ مت کھولے، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش محنت کرے۔